بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شائستہ کی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ وہ تھی ہی ہر دل عزیز، ہر ایک کا خیال رکھنے والی۔ جو بھی اس سے ایک بار مل لیتا وہ دوبارہ بھی ملنے کی خواہش رکھتا۔ وہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہنے دیتی۔ صبا اور روحانہ شائستہ کی کل کائنات تھے۔ صبا 10 سال کی اور روحانہ 7 سال کی، لیکن جب وقت آ جائے تو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ شائستہ کو چند دنوں کے بخار نے ختم کر دیا تھا۔ دلاور کو شائستہ سے بہت محبت تھی۔ دلاور بہت زیادہ امیر نہ سہی، مگر ان کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بیوی کے مرنے کے بعد دلاور کی زندگی میں ایک خلا سا آ گیا۔ بچیاں ابھی چھوٹی تھیں، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی وغیرہ، یہ سب کیسے ہوں گے؟ اسے یہ فکر لاحق تھی۔ دلاور جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں سے اسے 1 ہفتے کی چھٹی تو ملی ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ کام سے زیادہ غیر حاضر رہنا ممکن نہ تھا، اور اگر نوکری بھی جاتی رہتی تو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، اور روز روز اچھی نوکریاں کہاں ملتی ہیں۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ ہر طرف تر و تازہ رنگ برنگی پھول ہی پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن ایک دلاور تھا جس کے گھر اور چہرے پر خزاں کا رقص جاری تھا۔ گلی محلے، رشتہ دار اور فیکٹری میں ساتھ کام کرنے والے دوست سب اسے دوسری شادی کا مشورہ دے رہے تھے، مگر دلاور اس بات پر رضامند نہ تھا۔ چونکہ بچیاں ابھی بہت چھوٹی تھیں اور کل کو ان کو بڑا بھی ہونا تھا، اور جوان بچیوں کو وہ گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہیں آ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر دلاور کا دن کا چین اور راتوں کی نیند ختم ہو گئی تھی۔ شائستہ کے انتقال کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، اور شائستہ کی امی اور چھوٹی بہن نبیلہ بھی اسی دن سے وہیں پر تھیں، اس لیے دلاور تھوڑا بہت ریلیکس تھا۔ صبا اور روحی نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک دن تو انہوں نے اپنے گھر جانا ہی تھا۔ نبیلہ کو صبا اور روحی سے بہت پیار تھا، اور ماں کے جانے کے بعد ان دونوں نے بھی خالہ کے ساتھ رہنا شروع کیا تو انہیں کافی حوصلہ ملا تھا، مگر جب وہ لوگ چلے گئے تو دلاور کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شادی وہ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی عورت بچیوں کو ماں کا پیار نہیں دے سکتی تھی۔ آخر کرے بھی تو کیا کرے؟ یہی سوچ سوچ کر دلاور پاگل ہوا جا رہا تھا۔ موسم گرما کا آغاز ہو چکا تھا، اور مئی کے ابتدائی دن تھے۔ گندم کی کٹائی جاری تھی۔ چارپائیاں صحن میں بچھا کر سب لوگ لیٹ گئے۔ صبا لیکن ابھی پڑھ رہی تھی، جبکہ روحی جلد سو گئی تھی، اور دلاور چارپائی پر لیٹا آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ شائستہ، تم اتنی جلدی کیوں چلی گئی ہم سب کو چھوڑ کر؟ ذرا آ کر دیکھو کہ میں کتنا تنہا ہو گیا ہوں تمہارے بنا۔ آخر کیوں تقدیر نے ہمیں جدا کر دیا؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خوشیاں میری قسمت میں ہے ہی نہیں، مجھے پیار نہیں مل سکتا، یا اس وہم کا شکار ہے کہ مسکراہٹ میں میرا کوئی حصہ نہیں، تو ایسے شخص کی مثال اس کسان کی طرح دی جا سکتی ہے جو اس ڈر کے ساتھ اپنے کھیت کو تیار نہیں کرتا کہ اس سال تو بارش آئے گی نہیں، خشک سالی ہی ہوگی۔ اپا اٹھے دیکھے روحی کو کیا ہو گیا ہے۔ اچانک صبا کی آواز پر دلاور کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا تو دیکھا کہ روحی بار بار کیک کیے جا رہی تھی۔ دلاور اور صبا نے روحی کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، اور اس وقت تو محلے میں کوئی ڈاکٹر کے ملنے کے بھی امکانات نہیں تھے، مگر دلاور نے فوری طور پر روحی کو اٹھایا اور صبا کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا، کیونکہ اکیلی صبا کو بھی تو گھر پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے رات کے اس ٹائم بھی اسے ایک رکشہ مل ہی گیا۔ اگر سردی ہوتی تو رات کو 9 بجے کے بعد سے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ وہ روحی کو لے کر سرکاری ہسپتال پہنچا، جہاں اس کا فوری طور پر علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ باسی کھانا کھانے کی وجہ سے اس کے معدے میں انفیکشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے قے ہوئی ہے، اور قے زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے اسے 2 دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ دلاور پریشان لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اچھا کیا جو اسی وقت اسے ہاسپٹل لے آئے، ورنہ اگر آپ صبح ہونے کا انتظار کرتے تو شاید پانی کی کمی ہو جاتی۔ آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، انشاءاللہ جیسے ہی ڈرپ ختم ہوگی آپ کی بیٹی کو ہوش آ جائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ارے اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ یہ تو ہمارا فرض اور ہماری ڈیوٹی ہے، اور ہم اس کی باقاعدہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔
پھر جیسے ہی ڈاکٹر صاحب گئے دلاور کے ذہن میں باسی کھانا کھانے والی بات آ گئی، تو صبا نے بتایا کہ پاپا میں نے روحی کو منع بھی کیا تھا کہ ماما کہتی تھی گرمیوں میں سالن خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کل کا بچا کھانا نہیں کھانا چاہیے، مگر روحی نے زبردستی کھا لیا، اسی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دلاور کو آج پھر شائستہ بہت یاد آئی تھی، اور پھر اس نے صبا کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس ہی لٹا لیا کہ بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، آپ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، روحی اب بالکل ٹھیک ہے۔ صبح ہوتے ہی نبیلہ اور اس کی امی بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ روحی کو ہوش آ چکا تھا اور وہ پہلے سے بہتر تھی، اور پھر مزید ایک دن رکنے کے بعد روحی کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ دلاور نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی ہے۔ نبیلہ آنٹی آپ ہی رہا کرے نا، میرا آپ کے بنا دل نہیں لگتا، اور پتہ ہے آپ کے جانے کے بعد ہمیں کھانا بھی تازہ نہیں ملتا، پاپا ہوٹل سے لے آتی ہیں اور وہی گرم کر کے 2 دن کھا لیتی ہیں، اور کبھی کبھار جب گھر میں بنتا ہے تو وہ ٹھیک طرح سے بن ہی نہیں پاتا۔ روحی اپنی آنٹی نبیلہ سے باتیں کر رہی تھی جبکہ دلاور دروازے کے پاس سے گزرتا ہوا سن رہا تھا، تو ایک دم سے دلاور کو خیال آیا کہ اسے اپنے بچوں کی خاطر شادی ہی کر لینی چاہیے، مگر کس سے، کیسے، اور آخر وہ کس طرح اور کس سے اس سلسلے میں بات کرے، کیونکہ اس کے اپنے ماں باپ تو تھے نہیں، آخر ایک ساس ہی تو ہیں، وہ بھی کیا سوچیں گی۔ اور پھر دلاور نے سوچ لیا کہ وہ ان سے بات ضرور کرے گا۔ مئی کے اختتامی دن تھے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک شدید آندھی چلنے کے بعد موسم کافی حد تک صاف ہو گیا تھا۔ روحی کی ضد تھی کہ مجھے ابھی باہر لے کر چلیں اور آئس کریم کھلا کر لائیں۔ نبیلہ بھی آئی ہوئی تھی، آخر دلاور مان ہی گیا، کیونکہ جب سے شائستہ دنیا سے گئی تھی تب سے وہ بھی کہیں نہیں گیا تھا۔ صبا بھی بہت خوش ہوئی تھی اور روحی تو بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ پھر وہ لوگ رات گئے تک گھومتے رہے۔ دلاور نے محسوس کیا کہ صبا اور روحی نبیلہ کے ساتھ کافی خوش ہیں۔ چونکہ نبیلہ ابھی کچھ دن یہیں رہنے کی غرض سے رکی ہوئی تھی، اس لیے دلاور نے ساسو ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گھر چلا آیا۔ ماں دلاور کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں ویسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ آپ سے مل لوں۔ وہ بولی بیٹا تم بچوں کو بھی لے آتے۔ ارے نہیں ماں جی، ان کے اسکول کا حرج ہوتا ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ماں جی آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا آپ لوگوں کے سوا ہے کون جس سے میں بات کروں، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ آپ سے ہی بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا۔ ہاں ہاں بیٹا تم بولو کیا بات ہے؟ دراصل امی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شائستہ کے جانے کے بعد ہم سب کس مشکل صورتحال سے گزر رہی ہیں۔ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، ان کو کھانا بنانا نہیں آتا، اور پھر کل کو جب وہ بڑی ہو جائیں گی اور میں سارا دن فیکٹری میں ہوتا ہوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہی ہیں نا کہ جوان بچیوں کو گھر میں اکیلے رہنا کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے، تو مناسب یہی ہے کہ آپ ہی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر میری شادی۔ پلیز ماں جی آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مجھے بیوی کی نہیں میرے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا تمہاری بات، تمہارے احساسات، اور یہ بھی کہ شائستہ کا خلا پر نہیں کیا جا سکتا، مگر بیٹا مجھے سوچنے سمجھنے کا کچھ ٹائم چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا، خدا بہتر کرے گا۔ نبیلہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ جی امی کہیے۔ وہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ دلاور، صبا اور روحانہ کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر جب سے شائستہ ہم سے روٹھ گئی ہے تب سے صبا اور روحی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گئی ہیں، کیونکہ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے اس طرح باپ نہیں کر سکتا۔ جی امی میں یہ باتیں سمجھتی ہوں، شائستہ باجی کے جانے کے بعد ہم سب بہت ادھورے سے ہو گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ ادھورا پن ختم ہو جائے اور تمہاری شادی دلاور سے کر دی جائے۔ ارے امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں دلاور بھائی سے نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اور ظہیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے روک دے گا، اور آپ دلاور بھائی کی شادی کہیں اور بھی تو کروا سکتی ہیں نا، اگر انہوں نے ضروری شادی کرنا ہے تو۔ کہیں اور شادی کرنے سے دلاور کو بیوی تو مل جائے گی، مگر صبا اور روحی کو ماں نہیں مل سکتی۔ نبیلہ بیٹا صرف تم ہی ان کو ماں بن کر پال سکتی ہو، اور وہ تم سے بہت زیادہ اٹیچ بھی تو ہیں، تمہیں یہ قربانی دینا ہی پڑے گی۔ مجھے کل تک سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ سنا دو، اور ہاں یاد رکھنا مجھے فیصلہ ہاں میں ہی چاہیے،
کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی روح کو ناراض نہیں کرنا۔ ظہیر نبیلہ کا تایا زاد تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ابھی باقاعدہ کوئی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ ظہیر نبیلہ کو کالج چھوڑنے اور لینے جایا کرتا تھا اور وہیں دونوں کے مابین عہد و پیمان ہوئے تھے، مگر ابھی اس بات کا ظہیر کے گھر والوں کو علم نہ تھا۔ نبیلہ نے صاف صاف ماں کو انکار کر دیا کہ وہ دلاور بھائی سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہے، مگر ماں جی نے زبردستی شادی کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور دلاور کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ ہفتے کے اندر اندر نکاح کی تیاری کر لے۔ ابھی دلاور کے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ شادی ہو کس کے ساتھ رہی ہے۔ جب صبا اور روحی کو دلاور نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور صبا نے بہت تحمل مزاجی سے بات کو سمجھتے ہوئے پاپا سے کہا کہ پاپا، ہمیں آپ کی شادی کرنے پر تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا مطلب ہے پاپا اگر نبیلہ آنٹی اس گھر میں آ جائیں تو اچھی بات ہوتی۔ بیٹا، وہ آخر کب تک یہاں رہ سکتی ہیں؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ان کی بھی شادی ہو جانی ہے، پھر بھی تو آپ کو اکیلے ہی رہنا پڑے گا، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم ابھی سے… پاپا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نبیلہ آنٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پاپا، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں، اور پاپا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی دوسری عورت ہمیں ماں کا پیار دے سکتی ہے؟ پاپا، نبیلہ آنٹی سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر بیٹا، آپ کے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات آئی بھی کہاں سے؟ اور بیٹا، وہ کبھی بھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہوں گی، اور ہم ان کو مجبور بھی تو نہیں کر سکتے نا؟ جی پاپا، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گی۔ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو میں خود نانی ماں سے بات کروں گی۔ مگر بیٹا، آپ کی نانی ماں مجھے اطلاع دے چکی ہیں کہ شادی کی تیاری کروں، 1 ہفتے کے بعد نکاح ہے۔ اب مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بیٹا، انہوں نے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہی کیا ہوگا نا انتظام۔ نہیں پاپا، میں اس بات پر رضامند نہیں ہوں۔ آپ کی شادی ہوگی تو آنٹی کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ ہم کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ پائیں گے۔ آپ مجھے نانی ماں کے گھر چھوڑ کے آئیں، میں خود بات کروں گی ان سے۔ اتوار کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد دلاور صبا اور روحی کو لے کر نانی ماں کی طرف ہی نکلا تھا کہ گلی سے ماں جی آتی نظر آ گئیں۔ صبا اور روحی نانی ماں سے لپٹ گئی، اور جب نانی ماں کو پتہ چلا کہ سب لوگ ان کی طرف ہی جانے والے تھے تو وہ دونوں نواسیوں کو بہت پیار کرنے لگی کہ مجھے پتا تھا میری بیٹیاں اداس ہو گئی ہیں، میں اسی لیے تم سے ملنے خود چلی آئی۔ صبا اور روحی بہت خوش ہوئیں۔ اچھا ماں جی، آپ سب باتیں کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ دلاور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ روحی ہوم ورک کرنے لگ گئی اور صبا نانی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ نانی ماں صبا کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں اور بولی، دیکھو صبا بیٹی، تم ماشاء اللہ سے اب بڑی ہو گئی ہو اور ہر بات کو سمجھتی ہو، اور بیٹا میرا تم لوگوں اور نبیلہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو نبیلہ کو کون سنبھالے گا؟ اور بیٹا شائستہ کے جانے کے بعد مجھے تم دونوں کی بہت فکر لگی رہتی ہے۔ دلاور بہت اچھا بیٹا ہے، مگر بیٹی وہ ہر وقت تو تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا نا، اس لیے میں نے دلاور کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ سوری نانی ماں، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر نانی ماں، کوئی بھی فیصلہ سنانے سے پہلے آپ کو میری بات نہ صرف سننا ہوگی بلکہ ماننا بھی پڑے گی۔ جی بیٹا کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ نانی ماں، میں مانتی ہوں کہ میں بچی ہوں، مجھے زیادہ سوچ سمجھ نہیں ہے، مگر نانی ماں میں یہ بات تو سمجھ ہی سکتی ہوں نا کہ کوئی بھی دوسری عورت ستیلے بچوں کو ماں کا پیار اور بچے اس کو ماں کا درجہ نہیں دے پائیں گے۔ اور نانی ماں، آپ یہ بھی تو چاہتی ہیں نا کہ نبیلہ آنٹی کا فرض بھی ادا ہو جائے تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، تو کیوں نہ نبیلہ آنٹی ہی کو ہماری ماں بنا دیا جائے؟ میرا مطلب ہے نانی ماں کہ کیوں نہ پاپا اور نبیلہ آنٹی… آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ نانی ماں، یہ کہنا تھا کہ نانی ماں کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اور انہوں نے اپنی معصوم سی صبا کو سینے سے لگا لیا۔ دلاور بھی گھر میں داخل ہو رہا تھا، وہ بھی ماں بیٹی کی باتیں سن کر ماں جی کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا، اور جب ماں جی نے صبا کو یہ بتایا کہ انہوں نے خود یہی فیصلہ کیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر اندر نکاح کر دیا جائے گا، تو دلاور کو اطمینان سا ہو گیا۔ نبیلہ اس نکاح پر رضامند نہ تھی کیونکہ وہ ظہیر کو پسند کرتی تھی، مگر ماں جی کے حکم پر اس کو دلاور کے ساتھ نکاح کرنا پڑا، مگر چونکہ وہ خوش نہ تھی اس لیے اس نے آتے ہی دیور بدلنا شروع کر دیے، جس کو صبا جیسی سمجھدار لڑکی نے فوراً محسوس کر لیا، کیونکہ وہ آنٹی جو ان دونوں سے بے انتہا پیار کرتی تھی
جب رشتہ بدلا اور وہ ماں کے درجے پر آ گئی تو اتنی لاپرواہ ہو جائے گی، ایسا تو پرائے بھی نہیں کرتے۔ کچھ دن تک تو صبا نے ساری ذمہ داریاں خود نبھائیں۔ کھانا بنانا وہ تھوڑا بہت سیکھ ہی چکی تھی، صفائی وغیرہ بھی وہ دونوں بہنیں خود ہی کرتی، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ نبیلہ کا زیادہ تر وقت ٹی وی دیکھتے یا موبائل پر باتیں کرتے گزرتا تھا۔ صبا اس بات کو دل سے محسوس کرتی کہ آخر آنٹی سارا دن کس سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ نبیلہ جب سے آئی تھی اس نے کبھی پاؤں بیڈ سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ روحی چھوٹی تھی، اس کو ان باتوں کی کچھ سمجھ نہیں تھی۔ وہ صبا سے پوچھتی تو صبا کہہ دیتی کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو کھانا بھی وہی بنایا کریں گی۔ یہ سن کر روحی خاموش ہو جاتی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور اب اسکول کھل گئے۔ اب دونوں بچیوں کو ٹائم پر اسکول جانا تھا۔ انہیں ناشتہ اور یونیفارم تیار ملنے چاہیے تھے، مگر نبیلہ کی روٹین نہ بدلی۔ آج بھی سب کام صبا کو خود ہی کرنا پڑتے تھے۔ وہ اپنے اور روحی کے لیے ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ پاپا کو بھی ناشتہ کروا دیا کرتی، اور پھر پاپا فیکٹری جاتے ہوئے راستے میں ان کو اسکول چھوڑ دیتے۔ دلاور کو شائستہ یاد آتی اور پھر وہ اپنے فیصلے پر بہت پچھتاتا کہ کاش وہ دوسری شادی ہی نہ کرتا، مگر جو کچھ اس نے سوچا تھا ویسا نہ ہو سکا۔ پھر وہ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر چپ کر جاتا۔ سردیاں اپنے اختتام کو تھیں، دن کو موسم گرم اور راتیں سرد ہو گئی تھی۔ خدا نے نبیلہ کو ایک خوبصورت بچے کی ماں بنا دیا تھا، مگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئی۔ اس کو جیسے دلچسپی ہی نہ تھی کہ خدا نے اسے دنیا کے سب سے خوبصورت روپ سے نوازا ہے۔ صبا اور روحی کو تو جیسے ایک کھلونا مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں اور ہمہ وقت مننے کو اٹھائے رکھتی، یہاں تک کہ نبیلہ نے بچے کو اپنا دودھ تک پلانا گوارا نہ کیا اور بچہ ڈبے کے دودھ پر پرورش پانے لگا۔ دلاور کو بہت غصہ آتا، مگر وہ اپنی بچیوں اور ماں جی کی خاطر خاموشی سے وقت پاس کرتا رہا۔ ماں جی نبیلہ کو بہت سمجھاتی، مگر اس کا جواب یہی ہوتا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس شادی کو قبول نہیں کر سکتی۔ پھر ایک روز جب صبح ماں جی نماز کے لیے اٹھیں تو صبا بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کر وضو کر کے نماز ادا کر رہی تھی۔ تو مننے کی رونے کی آواز پر صبا جب کمرے میں گئی تو نبیلہ کو نہ پا کر اس نے ہر جگہ دیکھا۔ واش روم میں چیک کیا، مگر نبیلہ ہوتی تو ملتی۔ پھر جب اس نے آ کر نانی ماں کو بتایا تو ان کے لیے یہ خبر جان لیوا ثابت ہوئی۔ نبیلہ کا یوں ظہیر کے ساتھ بھاگ جانا اور پھر ماں جی کا دنیا چھوڑ جانا، یہ ایسے صدمات تھے جنہوں نے دلاور کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ 2 جوان بچیاں اور 2 ماہ کے بچے کو پالنے کی فکر نے دلاور کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ صبا نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ گھر سنبھالنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تاکہ گھر میں دل بھی لگا رہے اور کچھ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ روحی باقاعدگی سے اسکول جاتی اور واپس آ کر مننے کو اٹھا لیتی۔ تب تک صبا گھر کے کام وغیرہ کر لیتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے دلاور کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ صبا کے 2 ایک اچھے رشتے بھی آ رہے تھے اور دلاور غور کر رہا تھا کہ اگر باعزت طریقے سے اپنے گھر کی ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ منا اب اسکول جانے لگ گیا تھا اور روحی بھی کافی حد تک کھانا بنانا سیکھ چکی تھی۔ شائستہ کی 1-2 چیزیں بھی گولڈ کی پڑی ہوئی تھیں اور تھوڑا بہت سامان بھی شائستہ نے بنایا ہوا تھا، اس لیے دلاور نے اچھی طرح چھان بین کے بعد ایک رشتے کی ہاں کر دی اور شادی کے لیے 1 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا۔ صبا ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھی، مگر وہ اپنے پاپا کی مجبوریوں سے بھی آگاہ تھی، اس لیے اس نے کوئی بات نہ کی۔ وہ ہمہ وقت روحی کو سمجھاتی کہ کس طرح گھر کو سنبھالنا ہے۔ لڑکا کراچی کسی فرم میں کام کرتا تھا، اس لیے شادی کے بعد صبا کو بھی کراچی ساتھ ہی رہنا تھا۔ منا 7ویں کلاس میں تھا، جبکہ روحی میٹرک کے بعد گھر میں ہی رہتی تھی۔ وہ صبا کی جگہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور گھر کا خیال رکھتی، اور پاپا سے جب وہ آتے تو ڈھیروں باتیں کرتی، اور صبا بھی روز ہی فون کر کے سب سے بات کرتی تھی۔ خدا نے اس کو بیٹی سے نوازا تھا۔ اس کا شوہر بہت اچھا آدمی تھا، وہ دونوں خوش تھے۔ دلاور بھی اب پہلے سے کافی ریلیکس رہتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ اتوار کا دن تھا۔ صبا اور اس کا شوہر دونوں بیٹی کو ساتھ لے کر سیر کو نکلے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ سارا دن پکنک مناتے گزر گیا۔ جب شام سے ذرا پہلے انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا تو ایک مانگنے والی نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ صبا نے پرس سے 10 کا نوٹ نکال کر بیٹی کو دیا کہ جاؤ مانگنے والی کو دے آؤ، اور خود چیزیں سمیٹنے لگی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، خدا تمہیں لمبی زندگی دے، خدا تمہارے ماں باپ کے مابین ہمیشہ محبت رکھے،
مانگنے والے کی آواز پہ صبا کو ایک شاک سا لگا، اور پھر اس کی نظروں نے فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی اور نہیں، اس کی نبیلہ آنٹی کی ہی آواز ہے۔ صبا فوراً نبیلہ کی جانب دوڑی اور جاتے ہی آنٹی کہہ کر ان سے لپٹ گئی، جبکہ اس کا شوہر حیران تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آنٹی، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اٹھیں، میرے ساتھ گھر چلیں۔ ارے نہیں بیٹا، میں اس قابل کہاں کہ کوئی مجھے گھر رکھے، میں تم سب کی مجرم اور بہت گنہگار ہوں۔ خدا نے مجھے میرے کرموں کی سزا جو دی ہے، جو ابھی بہت کم ہے، ابھی تو مجھے اور سزا ملنی چاہیے۔ جاؤ بیٹی، خدا تمہیں خوش اور آباد رکھے، میرے پاس ان دعاؤں کے سوا تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اور بیٹی میرے لیے بھی دعا نہ کرنا، کیونکہ میں دعاؤں کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بہن کے بچوں کی قدر نہ کی تو تم بھی اب میری قدر نہ کرو۔ مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، جاؤ بیٹی اپنے گھر جاؤ۔ نہیں آنٹی، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں، ہمیں آپ جیسے بزرگوں کے سائے کی ضرورت ہے۔ پلیز آنٹی میرے ساتھ چلیے، ہم آپ کو ایک بار پھر کھونے کی ہمت نہیں رکھتے، پلیز اٹھیے آنٹی۔ اور پھر صبا اور اس کے شوہر نے زبردستی نبیلہ کو ساتھ لے جانے پر رضامند کر ہی لیا۔ صبا نے جب اپنی بیٹی کو بتایا کہ یہ اس کی نانی ماں ہے تو وہ ان کی گود سے باہر ہی نہ نکلتی۔ دلاور اور روحی بھی مننے کو ساتھ لے کر صبا کے ہاں ہی آ چکے تھے۔ اور پھر جو کہانی نبیلہ نے دلاور کو سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ میں اپنے کزن ظہیر کے ساتھ جب گھر سے نکلی تو وہ مجھے لے کر اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر آ گیا، اور مجھے یہ کہہ کر کہ میں علیحدہ گھر کا بندوبست کرتا ہوں باہر چلا گیا۔ جب وہ شام تک نہ آیا تو مجھے پریشانی ہوئی کہ آخر ظہیر کہاں چلا گیا ہے۔ پھر رات ہو گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ شور کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے سننا چاہا تو پتہ چلا کہ ظہیر اور اس کا دوست کسی بات پر جھگڑ رہی ہیں۔ ظہیر اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا خبر تھی، یہ خالی ہاتھ آ جائے گی، میرا تو خیال تھا کہ کم از کم تھوڑا بہت زیور تو ضرور ہی ساتھ لے کر آئے گی، مگر یہ تو بالکل ہی کنگلی نکلی۔ بالکل تو کنگلی خیر نہیں ہے یہ، میرے خیال میں تو جو دولت اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ ظہیر کا دوست بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میرا مطلب تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو ظہیر، اور اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تو اب ہم اس کو رکھ نہیں سکتے نا۔ میرا مشورہ مانو تو اس کو بیچ دیتے ہیں، کم از کم 1 لاکھ تو مل ہی جائے گا، اور پھر تم نے کون سا نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ؟ جب ظہیر کے دوست نے یہ بات کی تو میرا خیال تھا کہ ظہیر اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا اور اس کو کہے گا کہ نبیلہ میری عزت ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور نکاح کروں گا، مگر ظہیر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دیکھ کر میرے سپنے ٹوٹ گئے اور میری امید کا دامن ٹوٹ گیا۔ تب میں اپنے فیصلے پر بہت پچھتائی، مجھے رہ رہ کر تمہارا اور بچوں کا خیال آتا رہا، مگر تب وقت سر سے گزر چکا تھا اور پھر میں 1 لاکھ میں بک گئی۔ مجھے اسی فلیٹ سے جن لوگوں نے خریدا تھا لے گئے، مگر مجھے اس دن کے بعد سے کبھی بھی ظہیر اور اس کا دوست نظر نہ آئے، اور نہ ہی میں ان کو دیکھنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ مجھے ظہیر سے کوئی بھی گلہ نہیں تھا، کیونکہ قصور تو میرا تھا جس نے اپنا ہنستا بستا گھر خود اجاڑا۔ کاش میں تقدیر کے فیصلے کو مان کر تمہیں دل سے قبول کر لیتی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو دلاور، صبا بیٹی بہت عظیم ہے، میں نے اس بن ماں بچی پر بہت ظلم کیا، مگر اس نے پھر بھی مجھے گلے لگایا، ورنہ میرے نصیب کی بارش مجھ پر کبھی نہ برستی۔